बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के अजीम और अजमत वाले नाम से अपनी बात का आगाज़ करना चाहता हूँ, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। करोड़ों दरूद और सलाम हुज़ूर सरवर कायनात की ज़ात अक़दस पर जो वजाए तख्लीक़ कायनात हैं। इस्लामाबाद टुडे के डिजिटल चैनल से मैं हूँ आपका होस्ट सरदार शौकत महमूद। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम मौजू पे आपसे गुफ्तगू करनी है। और जैसा कि आपके इल्म है कि कल जो है वो 29 सितंबर को आज़ाद कश्मीर भर में अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात के हक मंजूर न होने की वजह से जो है मुकम्मल लॉकडाउन की अपील की है, और जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है इंतहाई कशीदा है। और वफाक से जो है वो 4000 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ पे भेजे गए हैं, जिनमें 2000 पुलिस के जवान हैं और कुछ उसमें रेंजर्स के जवान हैं और कुछ एफसी के नौजवान हैं। तो मिला के कुछ 4000 के लगभग फोर्सेस वहाँ पे गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी ने पेश किए हैं वो यकीनी तौर पर आज़ाद कश्मीर के अवाम की उन 78 साला जो एहसास महरूमी है और उन महरूमियों की वजह से ये सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के अंदर पैदा हुई है। और इसके ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि 78 साल से जो लोग वहाँ पे किसी न किसी हवाले से इक़्तिदार में रहे, इलेक्ट होके असम्बली में आते रहे, और फिर उन्होंने अवामी मसाइल पे कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक रद्द-ए-अमल पैदा हुआ वहाँ की यूथ में। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की जो है वो 90% जो आबादी है वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है। और गुज़िश्ता 2 दिन कबल जो है वो पाकिस्तान ने वफाक ने 2 वफाकी वज़रा को अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा था, ताकि उन मसाइल के हल के लिए कोई रास्ता ढूंढा जा सके, लेकिन वो बावजूद नाकाम हो गए और वो वफाकी वज़रा इसी तरह वहाँ पे वापस आ गए। और जिसकी वजह से जो है अवामी एक्शन कमेटी ने जो है अपनी उस जो कॉल थी 29 की उसको बरकरार रखा। और आज रात जो है 12 बजे से जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन का उन्होंने इंदिया दिया है अवामी एक्शन कमेटी ने। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से वफाक को इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो आज़ाद कश्मीर का खित्ता है वो चूँकि पाकिस्तान का दफ़ाई असार रहा है, दफ़ाई असार है, और हमेशा जो है आज़ाद कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई तस्वर करते हुए पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से हमेशा अपना हिस्सा डाला। और आज भी पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर मुख्तलिफ आला ओहदों पे कश्मीरी जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कश्मीर का और पाकिस्तान का एक लाजवाल तल्लक है। और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा कर दी गई है आज़ाद कश्मीर के अंदर, मुझे नहीं मालूम कि कौन से अरस्तू हैं, अफलातून हैं, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक टोला उन्होंने मुसल्लत किया है, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब से अनवार हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर बरसरे इक़्तिदार है, उस वक्त से जो है वो कश्मीरियों और पाकिस्तान के रिश्ते जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। और जो अवामी मसाइल हैं, अवामी मुतालबात हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। और तमाम जो तरक्याती फंड्स हैं, जो बजट मिल रहा है पाकिस्तान से, तरक्याती बजट मिल रहा है, वो सारा अय्याशियों की नज़र हो रहा है। तो इस हवाले से एक जो अवामी एक्शन कमेटी की जो मुतालबात हैं, जो गुज़िश्ता 3 सालों से एक जदोजहद के अमल से गुजर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो पहली कॉल उन्होंने दी थी उस पर भी एक गलती हुई। पता नहीं वफाक को किससे मशवरा दिया कि वहाँ पे रेंजर भेजें, और उस वक्त भी वहाँ पे जो है 3 कीमती जानें ज़ाया हुई थी और 3 शहरी जो है वो शहीद हो गए थे। इसी तरह पुलिस के एक जवान भी शहीद हो गए थे। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था, और ये पहला मौका था कि हिंदुस्तान को एक मौका मिला वहाँ पे जो रेंजर्स के हवाले से और बाकी फोर्सेस के हवाले से। हालांकि इससे पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड था पाकिस्तान का, और अगर आप मुवाजना करें हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी जो मकबूजा कश्मीर है और आज़ाद कश्मीर का, तो वहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और हिंदुस्तान जो मज़ालिम वहाँ पे ढा रहा था मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरह आज भी वहाँ पे 7 लाख फौज जो है कश्मीरियों को उनके आज़ादी के हक को दबाए हुए है। वहाँ पे मुख्तलिफ जो है इंटरनेट पर पाबंदी है, इज़हार राय की पाबंदी है, बुनियादी शहरी हकूक मअतल हैं, उनको वोट देने के हक से महरूम किया गया है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के हालात बहुत बेहतर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अनरेस्ट पैदा की गई है, मैं ये समझता हूँ कि इसके जिम्मेदार अगरचे
نیچے کچھ وفاق کے ادارے بھی ہیں، لیکن اس پر زیادہ قصور جو ہے وہ براہ راست الیکٹ ہونے والے ان لوگوں کا ہے۔ میں اس موقع پر وفاق سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اور اس وقت کسی جو ہے وہاں پہ آزاد خطہ جو ہے وہ کسی بھی ایسی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ فورسز بھیجی جائیں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ وہاں پہ آزاد کشمیر کی فورسز ہی کافی تھی، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے پہلے ہی اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ ان کا یہ احتجاج مکمل طور پر پرامن ہے، اور پھر خاص طور پر ہندوستان کا میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے وہاں پہ، اور اس کے حوالے سے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں شوکت نواز میر، انہوں نے واضح طور پر ہندوستان کو ایک میسج دیا ہے کہ یہ ہماری ریاست ہے، ریاست ہمیں ماں کی طرح ہے، اور ہندوستان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے اور اس میں جھوٹا پروپیگنڈا کرے۔ ہندوستان اپنے حالات کو دیکھے، وہاں اس کی کئی ریاستیں ہیں جن میں علیحدگی پسندی کی تحریکیں چل رہی ہیں، وہاں پہ جو عام آدمی ہے اس کو وہاں کی 50% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، وہاں جو ہے وہ 50% جو آبادی ہے ان کا ٹائلٹ جو ہے وہ روڈ پہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہاں اور پاکستان کا اور ہندوستان کا اور مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو آزاد کشمیر کے عوام کو بہت ساری آزادیاں حاصل ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حاصل نہیں ہیں، اور ہندوستان اب یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے حالات ایک جیسے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ، کچھ ناقابل اندیش لوگ جو ہے وہ ناسمجھی میں اور کچھ سوچے سمجھی کے منصوبے کے تحت جو کچھ لوگ جو ہندوستان کی حمایت پر عوامی ایکشن کمیٹی کا کندھا استعمال کر کے اس سارے احتجاج کو جو ہے اس کا رخ دوسری طرف موڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ احتجاج جو ہے خالصتاً جو ہے وہ عوام کے بنیادی جو مسائل ہیں، جو عوام کی بنیادی ضروریات ہیں، ان کے حوالے سے ہے۔ اس میں نہ کسی سیاست کا عمل دخل ہے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس پہ ٹیگ ہے، بلکہ یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اس میں ہیں، اس میں سول سوسائٹی ہے، اس میں وکلا ہیں، اس میں طلبہ ہیں، غرض یہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس تحریک کا حصہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تحریکیں جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر بہت کم تحریکیں ہوتی ہیں جن میں اس قدر جو ہے اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ تو اس تحریک کو کچلنے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور کچھ سیاسی عناصر اس کے اندر گھس کر اس کے اندر جو ہے اس کے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو میں ایک مرتبہ پھر عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سے جو اس سے پہلے انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی دانشمندی کے ساتھ اس وقت تک اس تحریک کو آگے چلایا ہے، میری ان سے بھی یہ گزارش ہے، اور حکومت پاکستان سے اور حکومت آزاد کشمیر سے بھی یہ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را کسی بڑے نقصان ہونے سے پہلے جو ہے فوری طور پر جو مذاکرات جہاں سے تعطل کا شکار ہوئے ہیں وہیں سے دوبارہ شروع کیے جائیں، اور یہ جو مطالبات ہیں عوام کے، جو جائز مطالبات ہیں، ان کو فوری طور پر پورا کیا جائے اور عوام کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پر دیے جائیں۔ اور خاص طور پر اس وقت جو کشمیری ڈائسپورا ہے جو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس پروٹیسٹ میں بھی شامل ہے، میں ان سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اس میں کچھ عناصر ایسے بھی شامل ہیں جو واضح طور پر جو ہے وہ جنیوا کے اندر اور مختلف فورمز کے اندر انڈین ڈسک پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے پروپیگنڈے کا کسی بھی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حصہ نہیں بننا چاہیے ان کو، بلکہ جو جائز حقوق ہیں، جو عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک روڈ میپ ہے یا ان کا جو مینڈیٹ ہے، یا ان کے مطالبات ہیں، اسی کی حد تک رہیں، اور اس سے زیادہ اگر وہ کہیں پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی دانشمندی نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے میں یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کشمیری ڈائسپورا سے کہ وہ جو مطالبات کی حد تک ہی رکھیں، اور خاص طور پر جو پاکستانی ہائی کمیشنز ہیں، پاکستانی ایمبیسیز ہیں بیرونی دنیا میں، ان کے اندر ان کے سامنے احتجاج کرنے سے گریز کریں، اور یہ خالصتاً چونکہ آزاد کشمیر کے متعلقہ معاملات ہیں سارے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہمارے جتنے مطالبات ہیں، کچھ تو وفاق کے متعلقہ ہیں لیکن زیادہ تر مطالبات جو ہیں وہ آزاد کشمیر حکومت سے ہیں، تو اس حوالے سے اس کا مینڈیٹ بھی یہی ہے، اور ان مطالبات کو اسی حد تک رکھا جائے۔ تو یہ بات بھی واضح ہے کہ چونکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ ہندوستان کو فائدہ پہنچا کے پاکستان کو جو ہے نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جائے گا، تو یہ بالکل اس کی غلط فہمی ہے۔ اس حوالے سے ساری دنیا نے دیکھا کہ جب ہندوستان نے پاکستان پہ اور آزاد کشمیر پہ حملہ کیا
تو جو ہماری ایئر فورس تھی اور جو پاکستانی فوج تھی، اس کی طاقت کا، اس کی دفاعی صلاحیت کا لوہا نہ صرف ہندوستان نے مانا بلکہ پوری دنیا نے مانا۔ تو اس میں جو ہے آج یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر پذیرائی مل رہی ہے، امریکہ کے اندر، جو عرب کنٹریز ہیں ان کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر، اور پاکستان نے اپنے آپ کو ایک بڑی ایٹمی قوت جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس وقت تک جو صورتحال جا رہی ہے، اگر کسی کی یہ خام خیالی ہے کہ وہ ہندوستان کے عزائم کی تکمیل کے لیے ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو کے پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اور میں اس موقع پر پاکستان کے پالیسی ساز اداروں کو بھی، پاکستان کی وزارت خارجہ سے بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی مسئلہ کشمیر کے جو آبرومندانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور جو تنازع ہے کشمیر کا، ریاست جموں کشمیر کا تنازع ہے، یہ پاکستان کی فضائی اور جو پاکستان کی دفاعی برتری ہے اس کے پاس یہ اب پوری دنیا کے اندر ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، اور خود امریکنز اور پوری دنیا جو ہے اس مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش بھی کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس اپارچونیٹی کا پاکستان کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور کشمیریوں کی جو تحریک ہے وہ اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے اس تحریک کو ساتھ ساتھ جو ہے مسئلہ کشمیر کے آبرومندانہ حل کے لیے بھی کرنی چاہیے، تاکہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت مل سکے۔